امریکہ اور ایران تنازع، ڈاکٹر ملیحہ لودھی سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفارتکار. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ایران اور امریکہ کا تنازع پہلے خلیج کے عرب ممالک تک پھیلا اور اب ایران اور کے بعد یہ تنازع مصر تک ہمیں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جنگ اور کارروائیاں اسی خطے تک محدود رہیں گی یا خوف اور خدشہ ہمیں رہنا چاہیے کہ ایک طرح سے عالمی جنگ کا ماحول بن سکتا ہے اس کے بعد؟ میرا خیال ہے جنگ تو پھیلتی جا رہی ہے، پہلے بھی پھیل رہی تھی، اب بھی پھیل رہی ہے، لیکن دونوں فریق جو ہیں ظاہر ہے ان کے درمیان کافی شدت سے لڑائی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ آل آؤٹ وار کی طرف نہ جائیں، وہ محدود ہی رہے. حالانکہ محدود کہنا اس وقت تو ذرا ایگزیجریشن ہوگی، لیکن پھر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ واقعی جیسے آپ نے ذکر کیا مصر بھی اس کی لپٹ میں آ گیا، اور دوسری طرف کویت اور جارڈن پہ ایران کے ریٹیلیٹری سٹرائکس ہوئے ہیں. جیسے جیسے امریکہ نے اپنے حملے تیز کیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم سب سے ہیوی اب حملے کر رہے ہیں ایران پہ، خود انہوں نے کہا، تو پھر ظاہر ہے ایران کی طرف سے بھی جوابی کارروائی میں تیزی آئی. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا سعودی عربیہ اور امریکہ نے مل کے عراق کے کسی ایک حصے پہ حملہ کیا جہاں شاید کوئی ملیٹنٹ گروپس تھے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سعودی عربیہ نے کوشش کی کہ وہ بالکل ریسٹرینٹ دکھائیں پہلے بھی اور اب بھی، لیکن کچھ میرا خیال ہے جس قسم کی شدت اختیار کر گئی ہے یہ لڑائی، تو خدشہ ضرور رہتا ہے کہ جنگ مزید اور پھیل سکتی ہے. اچھا، ابتدا میں اسرائیل اور امریکہ ورسز ایران یہ تنازع تھا، آج بھی وہ اس جنگ شروع کرانے والوں میں تو ہے، لیکن ایک طرف ذرا سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر باقی جو ممالک باضابطہ اس کارروائی کا حصہ نہیں تھے وہ اب آنے لگے ہیں، یمن ہے، عراق ہے. اب ایسا ہو رہا ہے تو کیا ہم سمجھیں کہ اب بات امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے یہ، یا پھر امریکہ ابھی بھی چاہے تو معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں؟ مسئلہ تو سیٹل ہو سکتا ہے اگر دونوں فریق چاہیں کہ وہ ایک سفارتی راستہ اختیار کریں، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ نہ امریکہ کی طرف سے اس طرح کی کوئی میں سمجھتی ہوں کہ انٹرسٹ ہے، اور نہ ہی ایران نے اس میں کوئی دلچسپی دکھائی ہے. سیٹل کرنا تو ٹھیک ہے، دیکھیں کسی حد تک ایک پاز تو آیا تھا لڑائی میں کچھ دن پہلے، لیکن اس کے پھر تھوڑی دیر بعد پھر شروع ہو گئی شدت سے لڑائی. تو پاز بھی آتا ہے، پہلے سیز فائر بھی ہوا جو کولیپس بھی کر گیا. تو دونوں چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ٹریکس پہ معاملات چل رہے ہیں. ایک ٹریک ظاہر ہے جنگی ٹریک ہے، دوسرا ٹریک سفارتی ہے. پاکستان کی طرف سے ابھی بھی کوشش جاری ہے. سفارتی اور جنگی ٹریکس کی بات کر رہی ہیں ہاں ڈاکٹر صاحبہ، سبھی کچھ ہو گیا، جنگ، سیز فائر، معاہدہ، مذاکرات، مفاہمت، اب دوبارہ جنگ، یہ ساری آپشنز ایکسرسائز ہو چکی ہیں. اب اگر دوبارہ مصالحت کاروں کو یا میڈییٹرز کو کچھ کرنا ہے تو کیا کر سکتے ہیں، کیا ہی کر سکتے ہیں، کیا آفر کرنا پڑے گا ایران کو یا دیگر ممالک؟ میرے خیال کوئی آفر کرنے کی بات ہے اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، اور صرف ایران کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے اٹ ٹیکس ٹو ٹو کلیپ، اور اس لیے امریکہ کو بھی تو تیار ہونا چاہیے کہ وہ جس قسم کے ہیوی بمباری کر رہے ہیں ایران پہ اس کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر ایران کی طرف سے جو ریٹیلیٹری سٹرائکس ہو رہے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے. تو یعنی کہ میڈیٹرز کا تو دیکھیں ایک آپ کہہ لیجئے کہ رول ضرور ہے، مگر ایک لمیٹڈ ہے. اٹ از لمیٹڈ بائی دی انٹرسٹس آف دا ٹو کنٹریز دیٹ آر ایٹ وار. تو جب تک وہ دو ملک یہ نہیں دیکھیں گے کہ سفارتی راستہ ہی ان کے جو مفاد ہیں ان کو اٹ سروز دیئر بیسٹ انٹرسٹ، تب تک میں نہیں سمجھتی میڈیٹرز کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ میڈیٹرز اپنا کام جاری رکھیں گے، اور رکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ کسی پوائنٹ پہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ملک پھر واپس چلے جائیں نیگوشیٹنگ ٹیبل، مگر مجھے نیئر ٹرم میں یہ نظر ہوتا ہوا نہیں آ رہا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو فار بینگ ود اس. معاملہ جو کا تو ہیں، ہم عالمی منڈی میں آئل پرائسز کی بات کریں تو ابھی لیٹسٹ 1.5% کمی آئی ہے، اور ظاہر ہے آئل پرائسز، آئل مارکیٹ بڑا ڈائریکٹلی ریئیکٹ کرتی ہے ٹو وٹ ایور از گوئنگ آن.